امیہ ابن خلف آیا کیا من صدیق کا من کیا ہے؟ ہاں صدیق میں ہے۔ سعد ابن معاذ سے روایت ہے انہو قال کان صدیق امیہ ابن خلف۔ پڑھ لیں ذکر ہے، کہاں پر ذکر ہے یہاں فضائل اعمال ہے، ساتھ لے کر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 371۔ ہاں صفحہ نمبر 371 میں لا ترفع صوتک یا سعد، کیا معنی اس کا؟ سعد بلند نہ کریں ابو الحکم پر۔ ابو الحکم یہ کنیت تھی نا، ابو جہل کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ابو الحکم نہیں، ابو جہل ہے یا نہیں، بس وہی اردو کی بارہ زبان سے جو اس کا نام نکلا وہی معروف ہو گیا۔ پورا واقعہ ذکر ہے، فضائل اعمال میں ہے کیا فضائل نماز میں؟ پورا واقعہ ہے۔ ہاں یہ ہے دکھائیں الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی اور بھی تفصیل ہے یہاں پر۔ پہلے نماز کے بارے میں، نماز کے فضائل کے بارے میں حدیث ہے نا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی، نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ خالی یہ بدر کا ذکر ہے، یہ امیہ بن خلف ہے، یہ ابی بن خلف ہیں، یہ بھی اس سے قریب قریب واقعات دونوں ہیں۔ یہ کچھ واقعہ الگ ہے۔ خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔
صحابہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نمٹا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچھا لے کر اس کو مارا، جو اس کی گردن پر لگا اور ہلکا سا خراش اسی گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، اور خدائی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسے بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے خبر بھی ہے یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس وقت تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا دو مشہور بتوں کے نام ہیں، لات عزا کی قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں۔ محمد نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا۔ میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا، اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے ہی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے میں ہی مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکے کافر اور سخت دشمن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سچا ہونے کا اس قدر یقین ہو کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا، لیکن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود، حضور کو سچا جاننے کے باوجود، حضور کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور کی امت میں ہونے پر فخر کرنے کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں۔ یہ ہر شخص کی اپنی ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائے۔ اس کا تعلق تو غزوہ احد سے ہے، غزوہ احد سے ہے، وہاں ابی بن خلف لکھا ہے، یہاں یہ امیہ بن خلف ہے جو واقعی ہے کہ بھی ہے، کان صدیقا لامیہ بن خلف یاد رکھنا، وہ کان امیہ ہے۔ جب مدینہ منورہ سے گزرے، نزل علی سعد، گزرتے مدینہ منورہ سے تو یہ سعد کے پاس ٹھہرتے، اور سعد مکہ مکرمہ میں ہے، یہ نہیں آپ نے پہلے سعد مکہ مکرمہ میں، یعنی جب مکہ مکرمہ سے گزرتے یا مکہ مکرمہ میں تو یہ نزل علی امیہ، تو امیہ کے پاس ٹھہرتے، یعنی آپ اس میں پہلے سے تعلق تھا۔ حسان امیہ کہا انظر لی ساعۃ خلوۃ لعلی ان اطوف بالبیت، میرے لیے کوئی خلوت کی گھڑی دیکھیں ہیں، خلوت کا موقع دیکھیں تاکہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر لوں۔ فخرج به قریبا من نصف النہار،
ہے تو دوپہر کے وقت نکلے آگے فلقیہم خود کرے مانا فلقیہما ابو جہل کیا مانا ان دونوں سے ابو جہل ملے فقال یا ابا صفوان من ھذا معک یا ابا صفوان من ھذا معک یہ آپ کے ساتھ کون ہے کہا یہ تو سعد ہے ابو جہل نے کہا الا آئے کیا لفظ ہے اراک تطوف مکہ آمنا میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں اور اتنے امن کے ساتھ حالانکہ تو آویتم الصبح اور پھر کہا کہ تم نے ایک صابی کو پناہ دی صابی کا معنی کیا ہے صابی جو اپنے پہلے دین سے ہٹ جایا کرے یہاں لکھا حاشی کے میں لکھا ہے صابی صبح ينتقل من دین الى دین مقول اما والله لئن منعتنی هذا لامنعك ما هو اشد عليك کیا معنی کریں گے اس کا معنی کریں ذرا بے شک تم ان کی مدد کر رہے ہو اما واللہ لولا انک مع ابی صفوان اگر وہ ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتا تو ما رجعت الی اہلک تو اپنے گھر والوں کی طرف سارے لوٹ کر جاتے ہیں سعد نے بھی جواب میں کہا اور آواز بلند ہو گئی اما واللہ لئن منعتنی ھذا لامنعک ما هو اشد علیک منہ یا رب کیا اگر آپ نے مجھے یہاں پر مجھے اگر روکا مجھے یہاں پر طواف کرنے سے روکا تو میں بھی پھر ہے تو میں روکوں گا یا رب اور یہ میرے اس روکنے سے بھی سخت ہوگا جاتا ہے جو تم مجھے روک رہے ہو یہ میرا روکنا اس سے بھی کیا ہے سخت ہوگا سخت ہوگا یا طریق کا علی اہل المدینہ یا رکھنا یعنی کیونکہ مدینہ منورہ سے گزر کر ہی وہ شام اور اجازہ کرنے کے لیے تو میں آپ کو وہ راستہ روکوں گا فقال له امیہ لا ترفع صوتک اپنی آواز کو بلند نہ کریں سعد ابو الحکم پر یہ اہل وادی کے سردار ہیں سعد نے کہا دا چھوڑو یا امیہ اے امیہ اللہ کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ انہم قاتلوک انہم قاتلوک کیا میں نے انہم ہاں انہم بہود میں کسی طرف لوٹے ہیں کیونکہ وہ صحابہ یا ایک نسخے میں یہ ہے انہم وہاں قال بمکہ لا ادری ففزع لذلک ہے اس بات کی وجہ سے امیہ بڑا سخت گھبرایا جب امیہ لوٹے اپنے گھر والوں کی طرف کہا کہ اے ام سفیان کیا نہیں جانتا وہ بات جو میرے لیے سعد نے کہی ہے کہنے لگی وما قال قال زعم ان محمدا اخبرهم انهم قاتلیہ تو وہ مجھے قتل کرنے والے ہیں میں نے ان کو کہا لا ادری فقال امیہ ذلك لا اخرج من مکہ فلما كان يوم بدر استنفر ابو جہل الناس قال ادركوا عيركم فكره امیہ ان يخرج فاتاه ابو جہل فقال يا ابا صفوان انك متى يراك قد تخلفت وانت سيد
أهل الوادي تخلفوا معك فلم يزل به أبو جهل حتى قال أما إذا غلبتني فوالله لأشترينه. یہ واقعہ نا ایک اور جگہ ہے، دیکھنا فضائل اعمال میں شاید ہے کسی جگہ ہے نا، اجود بین ایک بہترین گھوڑا خریدوں گا ہے ثم قال امیہ یا ام صفوان جہزینی فقالت یا ابا صفوان وقد نسیت ما قال اخوک الیسربی. فرمایا لا وما اريد ان اجوز معهم الا قریبا ولما خرج امیہ اخذ لا ينزل منزلا الا اقل بعير فلم يزل بذلك حتى قتله الله ببدر. یہاں تک کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر دیا. پڑھ لیتے ہیں عبارت پڑھ لیں. ابھی ادھر پڑھ لیتے ہیں ابھی